بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق وتر کی نماز. آیا کہ وتر 3 رکعت ہیں یا 1 رکعت ہے؟ سب سے پہلے آپ احناف کا موقف اور مسلک سمجھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 3 وتر کے قائل ہیں. حنفیہ کے ہاں 3 وتر ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے. چونکہ ہمارے ملک پاکستان میں اکثر فقہ حنفی چل رہی ہے، تو ہم نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وتر 3 رکعت ہے. تو ہم اس 3 رکعت پر آپ کے سامنے دلائل لائیں گے. آیا کہ یہ وتر 3 رکعت جو ہیں احناف پڑھتے ہیں، ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل، ٹھوس دلیل ہے یا ان کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں، فقہ سے بنایا ہوا ہے؟ نہیں. حاضرین و ناظرین، آپ سنیے کہ یہ احادیث کے اندر ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھے ہیں. آپ حدیث سنیے، میں آپ کے سامنے حدیث لاتا ہوں. ویسے تو کافی ساری روایات ہیں، چند ایک روایات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی العشاء دخل المنزل ثم رکعتین ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس يركع وهو جالس ويسجد وهو قاعد جالس. مسند احمد سے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے، آپ ذرا ترجمہ بھی سن لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ طویل 2 رکعت پڑھتے، پھر 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے. دیکھا ہے، پھر 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھتے، بغیر کسی فصل کے وتر پڑھتے، پھر 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے، جس میں بیٹھ کر ہی آپ رکوع سجدہ کیا کرتے تھے. یہ حاضرین و ناظرین آپ کے سامنے واضح حدیث آ گئی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ پڑھے ہیں، درمیان میں کوئی وقفہ یا درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں کیا. حاضرین و ناظرین آگے سنیے. اس طرح کی احادیث حضرت امی عائشہ سے مستدرک حاکم میں بھی ہے. سنیے. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث لا یسلم الا فی آخرہن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں وتر پڑھتے اور صرف ان کے آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے. اسی طرح نسائی میں، ابن ابی شیبہ میں بھی اس طرح کی حدیث ہے. آگے دیکھیے وتر کی مسنون قرات. یہ تو ہے نا وتر کی رکعت، ان وتروں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کون سی کی ہے، کون سی صورتیں پڑھی ہیں، وہ بھی ذرا سنیے امام ترمذی کی زبان سے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون وقل ھو اللہ احد فی رکعت. ترمذی صفحہ 462 پر یہ حدیث ہے. دیکھیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. تو وتر 3 ہیں اور 3 رکعتوں میں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے وہ صورتیں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں. اس کے علاوہ وتر کے بعد 2 رکعتیں ہیں. وتر کے بعد 2 رکعتیں جنہیں نوافل کہتے ہیں، آپ اس کے بھی بارے میں سن لیجئے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین. ترمذی شریف صفحہ 471 پہ یہ حدیث ہے.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حاضرین و ناظرین، میں نے آپ کے سامنے حنفی مدلل مسنون نماز آپ کے سامنے بیان کی ہے حدیث کی روشنی میں۔ مکمل ہم نے نماز کا طریقہ بیان کیا۔ نماز کے طریقے کے بعد وطر کی نماز کو لے، وطر کی بھی 3 رکعت ہیں، پھر اس کے اندر قرات کو لے کہ کون کون سی قرات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں کی ہے، اور وطر کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوافل پڑھے ہیں، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے۔ حاضرین و ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو اپنی نماز میں فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔